ورحمة الله وبركاته. أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. جی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیا نمبر 16 سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لیٹ شروع ہوا ہے ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے، تو ہم ٹائم پر ہی ختم کریں گے، جو بھی آیتیں جتنی بھی ہو جائیں اللہ کو جتنا منظور ہوگا. تو الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما. آمین یا رب العالمین. تھوڑا سا ہم ریکیپ کریں گے. آپ لوگوں سے وعدہ تھا کہ ہم جو ہے تکبر کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے. تو ہم اس کو سمجھتے ہیں. یہ اصل میں ہماری آیت آئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس کے متعلق آیات ہماری چل رہی، شیطان کے متعلق. تو اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اس کو کہا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو. آدم علیہ فرشتوں کو کہا، جس کے ساتھ وہ ابلیس بھی ہوتا تھا، ان لوگوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا. اتنی عبادت کرتا تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا جنت میں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو ہے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو وہاں پہ آیت تھی کہ اس نے تکبر کیا کہ اس کو تو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے جو ہے آگ سے بنایا ہے. اس نے آگ کو ترجیح دی، حالانکہ آگ تو بھڑکانے والی ہوتی ہے، اور جو ہے مٹی جو ہوتی ہے وہ تو ایک پرسکون سی چیز ہے، اس میں سے نباتات اگتی ہیں، بہت فائدہ دیتی مٹی. تو یہ اس کا قیاس تھا کہ آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے. انا خیر منہ، اس کی انا آڑے آ گئی کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ جنت سے نکال دیا، وہ رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا. اور ہم پھر اس لیے وہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے. ہم تو ہمیشہ پڑھنا چاہیے شیطان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بھی ہم سب دیکھیں گے. تو اس کی تعریف جو تھی کہ اس نے تکبر کیا. تو تکبر یا کبر کی تعریف، دا ڈیفینیشن آف دا پرائڈ بطر الحقی وغمط الناس. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس کا پروناؤنسیشن صحیح کریے، کیونکہ زبر زیر پیش حرکات فتح دما کسرہ سے معنی بدل جاتے ہیں. بطر الحق نہیں کہیں گی، بطر الحقی. وغمت الناس نہیں کہیں گی، وغمط الناس. بطر الحقی وغمط الناس. تکبر کیا ہے؟ فخر غرور تکبر کیا ہے؟ حق کو قبول نہ کرنا. بطر الحقی، حق کو قبول نہ کرنا. بطر الحقی، حق کو قبول نہ کرنا. وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہی غرور ہوتا ہے نا، کہ حق کو نہ مانے، اللہ کے کلام کو نہ مانے. اور کوئی بھی دنیا میں بھی کوئی حق بات بتا رہا ہو تو کسی کی سننا ہی نہیں، کہ بھئی تم کیا چیز ہو، کچھ بھی نہیں ہو، میں تو سنوں گی نہیں، تمہاری سنوں گا ہی نہیں. تو لوگوں کو حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تعریف ہے. تو میرے ساتھ سب بولے، مجھے معلوم ہے سب میوٹ ہے، لیکن بولے بطر الحقی بطر الحق وغمط الناسی. غمط الناسی، ٹھیک ہے. تو یہ تعریف ہے. اور ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور لفظی ترجمے اور کرتی ہیں، تو آپ کو آنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. کوئی کہے کہ تکبر کی، فخر کی، غرور کی تعریف کیا ہے، تو بطر الحقی، بطر تو پہ فتح ہے، بطر الحقی وغمط الناسی. تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. Pride is disdaining the truth out of self-conceit and contempt for the people. ٹھیک ہے، یہ تھا. تو اب ہم حدیث مبارکہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا.
اس کو تکبر ہی تھا نا، جبھی تو جنت سے نکالا گیا شیطان، کہ میں اس سے انا خیر منہ، میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی بھی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ اچھے کپڑے پہن لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھی وہ جیسے یہ پوچھ رہا ہے نا، یہ جو آدمی پوچھ رہا ہے کہ اچھے کپڑے ہوں، جوتی بھی اچھی ہو، لیکن کیا ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو کہ ہاں میرے پاس بہت مال آ گیا، میں سب سے بہتر پہنے ہوئی ہوں، سب سے اچھا میرے پاس ہے۔ تو تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 16 سے۔ قالا، اس نے کہا، فبما، پس وجہ اس کے جو، اغویتنی، اغوی گمراہ کیا، تو نے نی مجھے، اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھے، لأقعدن، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، البتہ، اقعدا، میں بیٹھوں گا۔ اب نون پہ جو اقعدن، نون پہ جو شد ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں ضرور بضرور بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا، کیا کروں گا؟ لہم، لیے، ہم ان کے، صراط کا، صراطہ راستہ، کہاں پڑھا ہے صراطہ؟ صراط کہاں پڑھا ہے، کہاں لفظ یہ آتا ہے یہ؟ صراط المستقیم۔ جی جزاک اللہ خیر۔ صراطہ، راستے کا، تیرے، المستقیم، سیدھے پر۔ تو اب رواں ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا انشاءاللہ۔ اس نے کہا، اچھا اب جو بھی ہے جلدی میں جہاں سے بھی جو بھی میں نے اٹھایا، تفسیریں بھی اٹھا لی، سب اٹھا لیا، ٹھیک ہے، تو لیکن ہو جائے گا ہماری آیت، ہمارا سبق ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں لال کے نیچے نیچے وہ ہے، شکر یہ سب میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا تھا آج، اللہ کو شاید یہ منظور تھا کہ وہ یہاں سے نہیں اٹھنا تھا تو وہاں سے یہ، ورنہ میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ یہ چلا رہی ہوتی نا اسکرین۔ تو اس نے کہا، بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آیت کی طرف ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے کہ یہ جو ہے، قالا، شیطان نے کہا، کہ قالا کہا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ شیطان نے کہا۔ شیطان نے کیا کہا؟ فبما اغویتنی، پس بوجہ اس کے جو گمراہ کیا تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی کہ جو اس نے شیطان کو، یہ شیطان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ فرشتوں، اس کو آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو کہا، یہ بھی فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا کہ تم جنت سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ میں جو ہوں، فخر اپنا جتایا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ نکل جاؤ۔ اب وہ کہتا ہے کہ کیونکہ تم نے مجھے گمراہ کیا، تو اب میں، یعنی اللہ کو الزام دے رہا ہے کہ مشرکوں کی طرح، اس طرح، لیکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح الزام بنا لیا، جس طرح وہ کہتے تھے کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، وہ بھی یہی کہتے تھے نا کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ تو کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا کہ مشرکوں کی طرح اللہ کو ہی الزام دے دیا کہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا کہ میں ضرور بیٹھوں گا۔ اب میں کیا کروں گا؟ لہم، ان کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے ضرور بیٹھوں گا، صراط المستقیم، سیدھے راستے پہ۔ یعنی اس نے کہا کہ بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، یعنی کہ دائیں سے بھی آئے گا، بائیں سے بھی آئے گا، آگے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی شیطان آئے گا، اور جو صراط مستقیم پہ ہوگا، سیدھی راہ پہ چل رہا ہوگا، اس کو بھی ستائے گا۔ یہ اب ہم یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں بہت تہجد گزار ہوں، فجر گزار ہوں، نمازیں بھی اچھی ہیں، نیک بھی ہوں، حقوق اللہ بھی اچھے ہیں، حقوق العباد بھی اچھے ہیں، تو میں جو ہوں صراط مستقیم پہ نہیں، جو زیادہ دین پہ ہوتا ہے، صراط مستقیم پہ ہوتا ہے، اس کو بھی وہ جو ہے کہ میں اس کی راہ پہ بھی بیٹھوں گا، اس کو بھی جو ہے وسوسے اور شیطان ڈالے گا سب کچھ نا۔ تو بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ضرور بضرور صراط مستقیم پہ جو ہوں گے، جو سیدھی راہ پہ چلیں گے، ان کی راہ پہ بھی میں بیٹھوں گا۔ تو جو ہے بالکل اس نے مشرکوں کی طرح الزام بنا لیا، جس طرح وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، وہ بھی یہی کہتے تھے نا، انہوں نے اللہ پہ ڈال دیا تھا کہ اللہ چاہتا تو ہم بھی شرک نہ کرتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ
دوسری آیت دیکھتے ہیں ہم، آیت نمبر 17 کا لفظی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اچھا، اب یہ شیطان کے اثر کی وجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا رہتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے. مطلب دیکھیں آپ، استغفر اللہ، خون تو ہر وقت، خون کے بغیر تو آپ ہے ہی نہیں نا، جسم میں دوڑتا رہتا ہے، دوران خون رک جائے تو کتنی مشکل میں آ جاتا ہے نا انسان. تو بالکل اس طرح دوڑتا ہے جیسے جسم میں ہمارے خون دوڑتا ہے. تو شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، ہمیں اس سے جو ہے دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے. وہ ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہر وقت وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اسی لیے تو سورۃ الناس ہے نا کہ یوسوس فی صدور الناس، یہ چیز یہاں پہ بتائی گئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 لفظی ترجمہ. ثم پھر، لآتینہم البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، لا البتہ، آتیا میں آؤں گا، آتین نہ جو ہے اس پہ شد آ گیا، تشدید آ گیا، تو ضرور بضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے پاس، ہم جو ہے ضمیر کن کے پاس، ان کے مسلمانوں کے پاس. ٹھیک ہے، کہ البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بینی ایدیہم، ان کے من سے، بین درمیان، ایدیہم سامنے سے. ایدی جو ہے یدن کی جمع ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو ہے نا ایدیہم، خلفہم، ایمانہم، شمائلہم، اس کو بہت، اس میں کو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کس طرح کہاں سے آئے گا. اس کو غور سے سنیں کہ میں البتہ ضرور بضرور آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے. کیا کرے گا؟ ہمارے سامنے سے آئے گا. ٹھیک ہے، تو انسانوں کے سامنے سے آئے گا. وَمِن خَلْفِهِمْ، اور من سے، خلف پیچھے، ہم ان کے، وَمِن خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے آؤں گا مسلمانوں کے. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان سے، ایمانی دائیں، ہم ان کے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ اور ان کے دائیں سے. دائیں سمجھتے ہیں نا، سیدھے ہاتھ کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف سے. تو میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا. وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں سے آؤں گا. اور ان سے، شمائل بائیں، ہم ان کے، اور ان کے بائیں سے آؤں گا. تو یہ 4 راستے ہیں جس سے شیطان جو ہے، پہلے تو کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بھی جو ہوں گے، سیدھی راہ پہ ہوں گے، وہاں پہ بھی بیٹھوں گا. میں ان کے سامنے سے آؤں گا، میں ان کے آؤ جی، میرے کو نہیں ہو رہا یہ. سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، اور ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، اور ان کے بائیں سے بھی. کوئی بہن ہمارا میوٹ کرنے بھول گئی ہے، آنٹی آپ کا آن ہے، بند کر دیجیے. میوٹ کر دیں، میوٹ کر دیں مجھے، جزاک اللہ خیر. جی اچھا، اب یہ جو ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے دراصل نا. سامنے سے آنا، دائیں سے آنا، آگے سے آنا، بائیں سے آنا، پیچھے سے آنا. میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہ کیا ہے. آپ آیت پہ نظر رکھیں اپنی، تو میں اس کو آپ کو سمجھاتی ہوں. یہ بڑی اہم چیز ہے، سمجھنے والی ہے. تو اس میں یہ کہ مطلب ہے اس کا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جی ایک سیکنڈ دیں مجھے. ہاں، کیونکہ اسکرین ادھر ادھر ہوا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کو سمجھاتی ہوں انشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دائیں بائیں، آگے پیچھے سے. اچھا، آپ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ وَمِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، عید میں نے بتایا کہ یدن کی جمع ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو. اب دونوں ہاتھوں کے سامنے دیکھیں نا، اپنا ہاتھ سامنے کرے، آپ کے سامنے جو چیزیں وہ سامنے ہوتی ہیں نا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، جو ہے کیا کہتا ہے کہ پھر میں البتہ میں ضرور آؤں گا. تو یہ شیطان کے راستے ہیں. اب کیا شیطان کے راستے ہیں؟ من بین ایدیم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 راستے شیطان کے، یہ سمجھ لیں. اس نے کہا نا کہ البتہ، پہلے تو صراط مستقیم کا پچھلی آیت میں. اب آیت نمبر 17 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ میں البتہ میں ضرور آؤں گا. اب یہ راستے 4 ہیں، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، اور ان کے بائیں سے. اب اس کو پہلے سمجھیے من بین ایدیہم. ٹھیک ہے، کہ ان کے سامنے سے آؤں گا، دونوں ہاتھوں کے سامنے. ٹھیک ہے، تو ہاتھ تو سامنے ہی ہوتے نا. ہم سامنے ہاتھ کریں تو آپ کو کوئی راستہ بھی دکھا رہی ہوتی تو آپ ہاتھ سے دکھا رہی ہوتی کہ سیدھے جاؤ. ٹھیک ہے، تو سامنے، تو دونوں ہاتھوں کے سامنے، ان کے سامنے سے آؤں گا. یعنی کہ میں جو ہے دنیا خوشنما کر کے دکھاؤں گا. آپ کے سامنے کیا ہے اس وقت؟ دنیا ہے نا. ابھی اس وقت آپ کو آخرت تو نظر آ نہیں رہی، آخرت تو پیچھے ہے.
تو سامنے ہمارے دنیا ہی ہمیں نظر آ رہی نا سب کچھ. ابھی آپ کمرے میں بیٹھی ہیں, بیڈ روم میں ہیں, ڈرائنگ روم میں ہیں, تو اگر بیڈ روم میں ہے تو آپ کا چیسٹ ڈرا, آپ کا ڈریسر, آپ کا کبرڈ, آپ کا الماری, کوئی ہینگنگ ہے نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ جو ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تو وہاں صوفہ ہے, ٹی وی ہے. تو جو سامنے چیزیں دنیا کو وہ خوش نما کر کر کے دکھائے گا, کیونکہ دنیا ہمارے اس وقت سامنے ہے, اس وقت آخرت نظر نہیں آ رہی ہے. تو وہ دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں, چاہے گناہ کی چیزیں ہوں, اس کو مزین کر کر کے خوبصورت بنا بنا کے دکھاتا ہے. اور گناہ کے کام میں بہت لذت ہوتی, من بین ایدیہم. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ وہ دنیا کو خوشنما دکھاتا ہے. یہ شیطان کے راستے. دوسرا راستہ اس نے کیا کہا, وَمِنْ خَلْفِهِمْ, اور ان کے پیچھے سے آؤں گا. ٹھیک ہے, اب پیچھے کیا ہے آپ کے عالم الغیب میں کہ آخرت ہے. آخرت تو نظر نہیں آ رہی ہے, وہ تو عالم الغیب ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ضرور مجھے جو ہے آخرت آئے گی, اور جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت, اس کی تو آخرت آ گئی. قیامت اور آخرت تو جب آئے گی جب آئے گی, لیکن کیا ہے, جس کی موت آ گئی اس کی تو آخرت, اس کی تو قیامت آئے گئی. تو وہ ومن خلفہم, اور پیچھے سے آؤں گا, وہ آخرت بھلا دیتا ہے. دنیا کو اتنا مزین کر کر کے بتاتا ہے, اور جو ہے اولاد کی محبت, اور اس میں جو ہے کچھ والدین جو ہے حرام بھی لے کے آ جاتے ہیں, کچھ اور بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے یا والدین کو خوش کرنے کے لیے, جن کا بھی نان نفقہ ذمہ ہوتا ہے, تو وہ حرام مال بھی لے آتے ہیں. دنیا اتنی مزین ہوتی ہے, بچے اتنے ان کو خوبصورت لگتے ہیں, ان کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہوتے ہیں, تو وہ حرام مال سے یا کسی طرح بھی لے آتے ہیں. بڑی گاڑی ہوئی, وہ گھر ہوا, یا اتنی بھی حیثیت نہیں ہوتی تو کوئی گیجٹ ہوئے, وہ بھی اگر $1000 کا مہنگا ہے تو وہ کچھ بھی اٹھا لے گا, حرام ذریعے سے لے آئے گا نا. تو وہ بہت خوبصورت, دنیا تو ہے ہی خوبصورت لگتی ہے نا, مزین بنا بنا کے دکھاتا ہے. ہاتھ پکڑ کے کبھی شیطان نہیں لے جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, جب دنیا میں مست ہو جاتے ہیں تو آخرت بھول جاتی ہے. تو وَمِنْ خَلْفِهِمْ, تو وہ آخرت کو بھی, ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا, آخرت بھلوا دوں گا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ, اور ان کے دائیں سے آؤں گا. ٹھیک ہے, ایمانہم, ٹھیک ہے, دائیں سے آؤں گا. تو ایمانہم کیا, دائیں سے کیسے آتا ہے, دائیں طرف سے. اب جیسے کوئی چھوٹی سی نیکی ہو گئی آپ سے, ٹھیک ہے, اپنے ہاتھ سے کی نا, دائیں ہاتھ سے کی, ٹھیک ہے, آپ نے چھوٹی سی نیکی کر دی, کچھ بھی, کسی مریض کی عیادت کر دی, کسی کو پیسے دے دیے, انفاق فی سبیل اللہ کر دیا, چلے کوئی بھی چھوٹی سی نیکی کر دی, اب وہ اس کو بڑی بنا کے دکھائے گا. وان ایمانہم کیا ہے, وہ دائیں طرف سے. اور دائیں طرف سے کیا کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی نیکی کو بڑی بڑی, ہاں ہاں دیکھو دنیا تو کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہا ہے, آپ تو کتنی اچھی ہو نا, پردہ کرے, کوئی کر رہا ہے نہیں, کوئی بھی نہیں پردہ کر رہا ہے, کوئی بھی نقاب نہیں لے رہا ہے. اچھا آپ تو جو ہے تہجد گزار ہیں, فجر گزار ہیں, اور جو ہے سب کچھ پڑھ رہی ہیں, چاش بھی پڑھ رہی ہیں, اشراق بھی پڑھ رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں. تو وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو تم تو رشتہ داروں سے بھی کر رہی ہو, زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ تو دے رہی ہو, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا بڑا کر کے دکھائے گا, اور انسان جو ہے پھول جائے گا. اور وہ پھر یہ ہے کہ چھوٹی نیکی سے بھی بعض دفعہ چلا ہے, فن لوگ تو نہیں کر رہے, چلو کل دے دوں گی, پرسوں کر لوں گی. اچھا, یا تو پھر وہ کیا ہے کہ کوئی بہت بڑی بڑی کوئی نیکیاں کر رہا ہے, تو وہ نیکیوں کو نیکیاں نہیں حقیر دکھانے لگ جائے گا. ٹھیک ہے, ایک تو ہمیں اب ہماری نیکیوں کو وہ چھوٹا دکھا دے گا. کوئی بہت نیک وقار ہے, بہت پائس ہے, بہت رائٹیس ہے, بہت متقی پرہیزگار ہے, وہ بہت نیکی کر رہا ہے, تو اس کی نیکیوں کو حقیر دکھائے, لو یہ بھی کوئی نیکی نہیں, تو کچھ بھی نہیں ہوا, یہ تو کیا کر رہے, تو کوئی نہیں, لوگ تو اس سے بڑے بڑے کام کریں. بھائی وہ اپنی حیثیت میں اگر جسمانی طور پہ کر رہا ہے, کسی کو کھانے پکا کے دے رہی, کوئی بیمار ہے تو وہ جو بھی چھوٹا موٹا سالن دے رہی, تو وہ اپنی حیثیت میں کر رہی ہے, طاقت کی مطلب اپنی جسمانی طاقت ہے یا پیسوں کی طاقت ہے, اس کی حیثیت میں کر رہی ہے, تو یہ بھی کوئی نیکی بھی نہیں. اس سے بڑے بڑے لوگ تو لاکھوں دے رہے, بھائی اس کے پاس تو لاکھوں تھے ہی نہیں, تو نیکیوں کو بڑی یا چھوٹی کی دوسروں کی نیکیوں کو حقیر دکھائے گا. اس طرح وہ دائیں طرف سے آتا ہے. پھر وہ ریاکاری, ابھی جو فخر کی, غرور, تکبر اور ریاکاری, شو آف کی بات ہوئی تھی, وہ شو آف آپ سے کروا دے گا. ہاں دیکھا میں نے تو اتنے درس دے رہی ہوں, اچھا میں نے تو اتنے کورسز لے, میری اگزامپل لے لیں, میں تو اتنے کورسز لیے ہوئے, یا آپ لوگ کہیں کہ میں تو یہ بھی کرتی ہوں, میں نے تو ساس کو بھی رکھا ہوا ہے, میں نے تو نند کو بھی رکھا ہوا ہے, میں تو یتیموں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھتی ہوں, میں تو یہ بھی, جس کی جو بھی نیکیاں ہوئے, تو وہ دکھانا, شو آف کرنا, لوگوں کو بتانا, بتا بتا کے, تو وہ دائیں طرف سے. اچھا یہ چاروں باتیں آپ لوگ غور سے سنیں, میں پوچھنے والی ہوں, کیونکہ یہ بہت ہی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں. کیا من بین ایدیہم, سامنے سے آؤں گا, ومن خلفہم, پیچھے سے آؤں گا, وان ایمانہم, دائیں طرف سے آؤں گا, وان شمائلہم, بائیں طرف سے آؤں گا. اب وان شمائلہم, اب وہ جو ہے بائیں طرف سے, اب دائیں ہوگا, بائیں طرف سے کیسے آئے گا, اب برائیوں کو خوشنما دکھانا بائیں طرف سے کیسے آئے گا,
برائیاں جو ہم نے کر لیں، جو ریا کر لیا، دکھاوا کر لیا، فخر کر لیا، نیکیوں کو حقیر سمجھا، اپنی نیکیوں کو بڑا دکھایا، اور جو ہے آخرت بھول گئے، اور دنیا کو مزین کر کر کے حرام سے لے آئے، سود بھی لے، جو بھی، تو جو اللہ تعالیٰ کی ممنوعہ چیزیں وہ کر لی، اب وہ برائیوں کو خوشنما دکھائے گا، بہت اچھا کر کر کے دکھائے گا. سو واٹ، یہ بھی تو کر رہا ہے، وہ بھی تو کر رہا ہے. ارے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر کیا کہا تھا کہ چلو توبہ استغفار کریں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَجِدُوا، اور نہ تو پائے گا، یعنی وہ کیا کہا، یہ سارا شیطان کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا شیطان نے کہا، اور تو نہ پائے گا اکثرہم، اکثریت کو، ان کی زیادتی کو، ان کے زیادہ لوگوں کو، ہم ان کی ضمیر ہے، یعنی انسانوں کی زیادہ لوگوں کو، انسانیت کی اکثریت کو، ملٹیپل لوگوں کو، شاکرین، شکر گزار نہیں پائے گا، وہ تیرے شکر گزار کرنے والے نہیں ہوں گے. تو نجات کے راستے کیا ہیں کہ یہ شیطان سے بچنے کے لیے دعا کیا کریں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اور وہ ابھی ہم تعوذ پڑھا کریں، تعوذات پڑھا کریں کہ شیطان سے جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو شیطان سے پناہ مانگنا ہے. اور اس شیطان کو دشمن ہے، اللہ نے کہا عدو لکم، وہ تمہارا دشمن ہے، اس دشمن کو دشمن سمجھنا ہے، وہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھنا ہے. اور سجدے کی کثرت سے اللہ کی قربت حاصل کرنی، ان سب گناہوں کو چھوڑ دینا. آج تو ہم نے تفصیل میں پڑھ لیا کہ کیسے آئے گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے. چلے اب مجھے ون کر کے I would love to listen کہ ثم آتینہم، میں البتہ میں ضرور بضرور ہوگا، نون شد ہے اور دو تاکید ہے اس میں، لا البتہ تاکید، نون پہ شد آ گیا، تشدید آ گیا، تاکید، تو دو تاکید ہے کہ وہ ضرور بضرور آئے گا، اور وہ آتا ہے اس طرح کرتا ہے. تو من بین ایدیہم، تو وہ ان کے سامنے سے آئے گا. چلے بتائیں سامنے سے آپ کیا سمجھیے؟ مطلب سامنے دنیا کی زندگی کو خوشنما کر کے بتائے گا وہ، کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے آگے کے سامنے سے جو آپ نے بتایا ہے، تو وہ سامنے کی زندگی کو خوشنما کر کے بتائیں گا کہ دنیا بہت اچھی ہے، اور اٹس اے گڈ ابوٹ ٹو اسٹے ان، مطلب ایسا. یس، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. اب ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک کو موقع ملے گا. بہت اچھا سمجھی ہے انہوں نے، ہماری بہت اچھا ہمیں اسما بہن نے سمجھایا. بیٹی بھی ہے میری بیچاری، آپ لوگ تو اتنی کچھ خواتین اتنی چھوٹی ہیں کہ میری بیٹی کے برابر ہیں، کچھ میری بہنوں کے برابر. چلے ماں بیٹیاں سب موجود ہیں. اچھا اب جو ہے مجھے کوئی بتائے ومن خلفہم، اور میں ان کے پیچھے سے آؤں گا. تو پیچھے سے کیسے آئے گا؟ ہاں جی، میں بتاتی ہوں. پیچھے سے آئے گا وہ، ہمیں قیامت کو بھلا دے گا، ہماری آخرت کو بھلا دے گا. وہ بولے گا بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے، وہ ہمیں غفلت میں ڈال دے گا. پھر ہم مطلب نیکیاں کرنے کے بجائے اب تھوڑی بہت کریں گے بھی تو اس کو بہت بڑا سمجھیں گے، اور جتنے گناہ کریں گے ہم سمجھیں گے مطلب ہمیں غفلت میں ڈال دے گا، ہمیں قیامت بھلا دے گا، ہم پہ برائیوں میں دھنس جائیں گے. جزاک اللہ خیر. اتنا اچھا سمجھتی ہے میری بہن. آج اسکرین نہ ہونے کا فائدہ ہو گیا. ٹیکنیکل کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی نہ، میں اتنے سوالات کرتی، آگے بڑھتی جلدی میں آپ لوگوں کو پڑھ کے ساری تفسیر ہم لوگ کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ. چلے اللہ کو دیکھیں، اللہ کی ہر بات میں مصلحت ہوتی ہے. ویسے مزہ نہیں آ رہا ہے نا، ان کی اسکرین بڑی مزیدار ہوتی، بہت محنت کرتی ہیں، اس کے حوالے، اس کے ریفرنس سب دیتی ہے. اچھا، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے آؤں گا. کوئی اور بہن ہماری بتائیں دائیں سے کیسے؟ ہاں میں بتاتی ہوں. دائیں سے مطلب ہماری چھوٹی نیکیوں کو بھی بہت بڑا بڑا کر کے بتائے گا، ہمارے دلوں میں تکبر، غرور پیدا کرے گا، ہر برائی کو بھی ایسے مزین کر کے دکھائے گا. چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی بہت بڑا کر کے بتائے گا. اگر ہم دائیں ہاتھ سے کچھ دیتے ہیں، خیرات صدقہ وغیرہ کرتے ہیں، تو بہت بڑا کام کیا ہم نے، ایسا کر کے ہم کو بتائے گا. جزاک اللہ خیر. جی ہاں، جزاک اللہ خیر. اور چھوٹی نیکی کو بالکل صحیح کہا، بڑی دکھائے گا، نیکیوں کو حقیر دکھائے گا، ریاکاری اور نیکیوں کو ضائع کر دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب کوئی اور بہن بتائے. جزاک اللہ خیر سب کو. وعن شمائلہم، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے آؤں گا. بائیں سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو برائیاں ہیں ان کو وہ چھپا دے گا، اور ان کو اچھا کر کے ہم اپنے گناہ کے لیے دلائل دیں گے کہ بھئی یہ اس لیے کیا تھا، ویسے ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا،
اس طرح کر کے ہم اپنے گناہوں کو خود ہی جواز بنا کے پیش کرنا شروع کر دیں گے اور یہ شو کریں گے کہ جی اس سے کچھ نہیں ہوتا. وہ ہماری گناہوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گا. ہاں جزاک اللہ خیر. سب لوگ پرفیکٹ 100% سب نے بڑا اچھا سمجھا. برائیاں خوشنما کر کے دکھائے. اب کوئی بہن بتائے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور تو نہ پائے گا ان کی اکثریت کو, ان کے زیادہ لوگوں کو شکر گزار, بہت سے ذاتی مطلب زیادہ تعداد میں جو گے اکثریت جو ہوگی شکر گزار نہیں ہوگی اللہ کی, تیری شکر گزار نہیں ہوگی. تو ہم شکر گزاری اور نجات کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہمیں غفلت میں ڈال دے گا, پھر وہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی قابل ہی نہیں چھوڑے گا. مطلب ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا ہم اچھا کام نہیں کر رہے, تو اس لیے پھر شکر کرنا ہمیں بھلا دے گا. وہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے ہی نہیں دے گا. ہاں بننے ہی نہیں دے گا. اب ہم اس کو کس طرح, نجات کے راستے کیا ہیں, کس طرح ہم شکر گزار بن سکتے ہیں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے. زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا چاہیے, اور تعاوذ پڑھنا چاہیے, اس سے پناہ مانگنے کی کوشش کرنا چاہیے ہر وقت. اور بالکل. دعا کرنی چاہیے. اور ہاں اور دعا بھی کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل سجدے کرنا چاہیے. کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے, اپنی دی ہوئی نعمتوں کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے, اور دوسروں کی طرف جیسے ہم لوگ کتنے فارچونیٹ ہے وہ سوچنا چاہیے. ہر دم کمپیریزنس میں جب آپ جاتے ہو تو آپ شکر گزار کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بائی مطلب بائی نیچر آپ کم ہو جاتے ہو, تو وہ بھی آ جاتا ہے. بالکل آ جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اب آپ یہ چارٹ آپ دیکھیں, اب آپ کے سامنے چارٹ بھی بنا ہوا آ گیا کہ کس طرح وہ ہمیں غفلت میں ڈال دیتا ہے. دیکھیں اب یہ ہے نا, ثم لآتینہم, شیطان کے راستے, من بین ایدیہم, وہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا. جو ابھی آپ لوگوں نے سب نے بتایا, سب بہنوں نے, دنیا خوشنما دکھاتا ہے, سامنے دنیا ہے. ومن خلفہم, ان کے پیچھے سے آخرت بلواتا ہے. وعن ایمانہم, جھوٹی نیکی کو بڑی دکھاتا ہے, نیکیوں کو حقیر دکھاتا ہے, ریاکاری سے نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. یہ ہے دائیں طرف سے, جو بہت اچھا آپ سمجھیے, آپ لوگوں نے جوابات بھی دیے. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, یعنی ان کے بائیں طرف سے آؤں گی برائیاں خوشنما دکھاتا ہے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور نہ تو پائے گا ان کی اکثریت کو شکر گزار. تو اس کے لیے نجات کے راستے کیا ہے؟ ابھی جو آپ لوگوں نے ایکسپلین کیا کہ دعا کرنا اللہ سے بہت زیادہ, اور سجدے میں گر جانا ہے, سجدے کرنے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہماری یہ تھی آیت نمبر 7. ہاں اچھا, اب یہ جو ہے وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا, یہ لوگ سب کے سب اس کے تابع دار بن گئے سوائے مومنوں کے. ٹھیک ہے. تو یہ آیت تھی ہماری, آیت نمبر ہم نے 17 کمپلیٹ کی ہے انشاءاللہ. اس کو جی یہ 17 تھی ہماری. اب اور ہم آگے اور دیکھتے ہیں, میں لاتی ہوں اسکرین پہ, کوشش کرتی ہوں, اور آیات دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی دیکھتے ہیں انشاءاللہ 17. ہاں اچھا, اب یہ جو ہے یہ اس نے کہا نا, یہ ہماری جو آیت تھی, کیا آیت تھی کہ پھر میں ان پر حملہ کروں گا, ان کے آگے سے بھی, ان کے پیچھے سے بھی, ان کی دائیں جانب سے بھی, ان کے بائیں جانب سے بھی, اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہر خیر اور شر کے راستے پر بیٹھوں گا, خیر سے روکوں گا, اور شر کو ان کی نظروں میں پسندیدہ بنا کر ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دوں گا. اور شاکرین کے دوسرے معنی معیدین کیے گئے ہیں, یعنی اکثر لوگوں کو میں شرک میں مبتلا کروں گا. اور شیطان نے اپنا یہ گمان فی الواقع سچا کر دکھایا, جیسے کہ ابھی میں نے اسکرین پہ آیت دکھائی تھی آپ لوگوں کو, کہ اس نے کیا سچا کر دکھایا شیطان نے, کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا, انسانوں کے, مسلمانوں کے بارے میں. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ لوگ سب کے سب اس کے تابع دار بن گئے سوائے مومن کی ایک جماعت کے. جس نے کہا تھا نا کہ اکثر جو ہے وہ تو شکر گزاری نہیں کریں گے. تو شیطان نے اپنا گمان سچا کر دکھایا, مومنوں کے گروہ کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. تو اسی لیے حدیث میں شیطان سے پناہ مانگنے اور قرآن میں اس کے مکروں کیسے بچنے کی تاکید آئی ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ دعائیں.
اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ ہر وقت مانگا کریں، اس کے اللہ سے پناہ مانگیں شیطان مردود سے. اے اللہ، اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں مردود شیطان سے پناہ مانگتی ہوں، من حمزہ اس کے جنون سے، ونفخہ اس کے وسوسے سے، ونفثہ اور کبر و غرور سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ سب ڈال رہا ہوتا ہے، ہمیں دیوانہ کر دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یوسوسو فی صدور الناس، یوسوسو فی صدور الناس، کبر و غرور. جیسے کہ اس نے کہا انا خیر منہ، میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. خلقتہ من طین، اس کو تو تم نے گاڑے سے مٹی سے بنایا. وخلقتنی من النار، اور مجھے تو آگ سے بنایا. تو یہ سارے اس کے غرور و فخر. تو اس کو پلیز یاد ہے تو آپ لوگوں کا ریویژن ہے، نہیں تو یہ اس کو یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور طرح سے بھی آتا ہے جامع ترمذی میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اس میں اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، السمیع العلیم، میں اللہ سمیع علیم کی شیطان مردود سے پناہ چاہتی ہوں. من حمزہ اس کے وسوسوں سے، ونفخہ اس کے کبر و نخوت سے، ونفثہ اس کے اشعار اور جادو سے. اور یہاں نفثہ کا مطلب بتائیے، یہ سین نہیں ہے، تھا ہے، تھا ونفثہ. تو اس کے کبر و غرور سے، تو کبر اور غرور میں اس کے اشعار اور جادو بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بہت طرح کے وسوسے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے نا. تو یہ سب ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی ہر حالت میں اس کے پاس حاضر ہوتا ہے، حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی. جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو جو اس سے لگ گیا ہے اسے صاف کر کے کھا لے، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. اور جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. اور یہ آپ نے گھر میں بچپن میں دیکھا ہوگا کہ واقعی ہم دیکھتے تھے کہ جو لقمہ گر جاتا تھا تو اس کو اٹھا لیا جاتا تھا، اور پلیٹ کو تو ایسے صاف کرتے تھے بہت زیادہ نا، کیونکہ پتہ نہیں کس میں برکت ہو. یہ پریکٹیکلی عملی طور پہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں تھی نا، یہ چیزیں ہمارے گھر میں پریکٹیکل طور پہ تھی. اور میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھتی تھی، وہ پلیٹ کو ایسا چاٹ کرتے تھے، ایسا صاف کرتے تھے انگلیوں پلیٹ کو، جیسے کہ لگتے تھے کہ مانج دیو دھو دیو. خیر وہ بعد میں دھلتی مانجتی تو تھی، لیکن اس طرح یعنی کہ میں یہ دیکھتی ہوں میرا بچپن کے، میں آج بھی یاد کرتی ہوں کہ گھر میں سنتیں تھیں، سنتوں کا رواج تھا گھر میں، ہے نا. تو ہاں ایسا لگتا ہے کہ سنتوں کا رواج تھا گھر میں، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ٹھیک ہے آیت نمبر 17 تھی انشاءاللہ. ہاں جی، یہ سب چیزیں ہم ہاں تو یہ بھی یاد کیجیے گا انشاءاللہ. یہ جس کو یاد ہے ان کے لیے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ جو تھا نا کہ آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، یہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی نا آیت. اچھا اس کے بعد ہم 18 کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 18. کون سی صورت ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. سورۃ الاعراف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں اچھا اب ہم جو ہے ہاں جی ہاں اچھا اب یہ جو ہے سورۃ یہ 17 جو ہم نے پڑھی ہے نا، تو اس کے ریفرنس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ایک دعا ہے وہ بھی پڑھی تھی، کیونکہ اس میں سارے لفظ آ رہے ہیں وَمِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ، ہے نا، وَشَمَائِلِهِمْ. تو یہ لیکن صیغے دوسرے ہیں، اللہم انی اسألک العافیۃ، اور یہ ویاک نستعین سے لی گئی ہے، اور صبح شام کے اذکار اور حفاظت کی دعا میں روز صبح پڑھتی ہیں. تو ہم نے اس لیے لیا کہ اس میں جو ہمارے الفاظ ہیں من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، تو یہ دوسرے صیغے میں آئے ہیں. تو وہ کس طرح آئے ہیں کہ اللہم انی اسلک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتی ہوں، کیونکہ اللہم انی اسلک العفو والعافیت فی دینی، اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتی ہوں. اس کے بعد اللہم انی اسلک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہ بے شک میں آپ سے درگزر کر اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتی ہوں. اس کے بعد ہے اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے.
وَأَمِن رعاتی، اور مجھے خوف سے امن دے. کبھی بہت زیادہ خوف ہو نا تو صرف اتنا بھی مانگ سکتے اللہ مستر عوراتی وَأَمِن رعاتی، اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے. اس کے بعد ہے اللہم حفظنی، اے اللہ میری حفاظت کر. کس سے حفاظت کر؟ من بینی یدیہ، ٹھیک ہے، میری حفاظت کر میرے سامنے سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں آیت سے بھی. پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں ومن خلفیہ، اور پھر کیا کر؟ میرے پیچھے سے میری حفاظت کر. وعن یمینی، اور میرے دائیں سے میری حفاظت کر. وعن شمالی، اور میرے بائیں سے میری حفاظت کر. ومن فوقی، اور میرے اوپر سے میری حفاظت کر. وَأَعُوذُ بِعَصْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ٹھہرے ہم اس کو. ہاں دیکھیں کہاں جائیں گے، ٹھہرے ایک سیکنڈ اس کو ہم. ہاں چلیں یہ آیت میں دیکھتے ہیں. یہ جو ہے نا من بین ایدیہم، ٹھیک ہے، تو دعا میں دیکھیں آتا ہے من بین ایدیہم من بین یدیہ. تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ دیکھیں، من بین یدیہ. تو ومن، یہ جو آپ کی آیت آئی ہے کیا آیا ہے؟ من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آؤں گا. تو اللہ سامنے سے بھی ہم مانگ رہے ہیں دعا کہ اے اللہ کیا کر؟ میری حفاظت کر میرے سامنے سے. ٹھیک ہے، پھر ہے ومن خلفی. دیکھیں آپ فورتھ لائن کا سیکنڈ ورڈ ومن خلفی، تو یہاں پہ آتا ہے ومن خلفہم. یہ جو شیطان کہتا ہے نا کہ پیچھے سے بھی آؤں گا، تو ہم کہتے ہیں ومن خلفی کہ اللہ میری حفاظت کر میرے پیچھے سے. پھر ہے آیت میں آیا وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں سے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم دعا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا منگوائی کہ وَعَنْ يَمِينِي، کہ میرے بائیں سے. ٹھیک ہے، پھر آیت میں آیا وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں سے آؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ میری حفاظت کریں وَعَنْ شِمَالِي. ٹھیک ہے، شمالی. 1 2 3 4 5 6 7 8 ورڈ لاسٹ لائن کا دیکھیں وَعَنْ شِمَالِي. ٹھیک ہے، کہ میری بائیں سے بھی مدد کر. وَعَنْ یمینی، میرے دائیں سے میری حفاظت کر. وَعَنْ شِمَالِی، میری بائیں سے بھی میری حفاظت کر. کیونکہ اس نے کہا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. وَمِن فَوْقِی، اور میرے اوپر سے بھی میری حفاظت کر. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی آیت میں جو ہے چاروں راستے ہیں شیطان کے. کیا کیا ہیں؟ من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے. ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے. وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے. وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری دعا سے حفاظت کی دعا ہمیں سکھا دی. وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ مستر عوراتی وامن رعاتی. سیکنڈ تھرڈ لاسٹ لائن دیکھیں اللہم حفظنی من بین یدیہ ومن خلفی وعن یمینی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اب مجھے یہ بتائیں کہ عن شمالی شمائلہم کے بعد دعا میں تو ایک ورڈ آیا ہے، اس سے پناہ منگوائی ہے اللہ تعالیٰ آپ سے نے، لیکن آیت میں وہ چیز نہیں ہے. کیا چیز نہیں ہے آیت میں؟ اوکے، سامنے سے بھی آ گیا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی. ہاں اوپر سے. اوکے. اب مجھے بتائیں کہ اوپر سے کیوں نہیں آیا شیطان؟ اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے اس لیے. کیونکہ وہی اترنے کے وقت وہ ٹائم پہ وہ جو بند کر دیے تھے وہ، ثاقب جو مارے جاتے ہیں اس کی وجہ سے کہ وہ شیطان جب ہاں کیونکہ وہ لوگ جن نہیں جا سکتے تھے نا، وہی جب اترنے کا ٹائم آیا تھا. ہاں جزاک اللہ خیر. بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سے رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ راستہ اس کے لیے بند کر دیا ہے. ہم پہ برابر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، وہ کبھی بھی اوپر سے نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو چلیں گے دعا میرے ساتھ مل کے مانگ لیں سب لوگ. اللہم انی اسألک العافیت. میری پیاری بہنوں، کسی کا جو ہے کسی کا میوٹ، کوئی بہن میوٹ کرنا بھول گئی ہیں، کسی کے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، پلیز میوٹ کر دیں اپنا. چلیں دعا مانگتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے پڑے دیکھتے جائیں آپ لوگ اسکرین پہ. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرت. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی.
اللہم احفظنی من بینی یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس میں سے آپ میوٹ کر سکتی ہیں؟ میں کو ہوسٹ نہیں بنی ہوئی نا، تو میں نہیں کر سکوں گی نا. او یہ بھی کو نہیں ہوسٹ، کیا میں نے، اچھا 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 ٹھیک جی ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتی ہوں۔ اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دیجئے، مجھے خوف سے امن دے دیجئے۔ اللہم استر عوراتی وامن رواتی، یہ جب بھی خوف پریشانی ہو، گھبراہٹ ہوتی، دعا مانگ لیا کریں۔ اے اللہ میری حفاظت کریے، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ چاہتی ہوں آپ کی عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ صرف اوپر سے وہ نہیں آ سکتا، اوپر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 18، اس کے بعد ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا تو ہم دعا کر کے ختم کر دیں گے۔ اچھا آپ نے اٹھایا اسکرین عظمیٰ جی؟ ہاں جی میں نے اٹھایا جی، اچھا وہ تھوڑا دوسرے ڈیوائس سے میں نے پھر ٹرائی کیا جی. تو میں نکل جاؤں باہر؟ ہاں آپ تو نکل گئی. نکل گئی، اچھا آٹومیٹک، ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے، اوکے اوکے۔ اب ہماری آیت نمبر 18 ہے، کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ 5 ہی منٹ ہے نا؟ جی بالکل. قالا فرمایا، خرج نکل جا، منہا اس سے، مذعومن مذمت کیا ہوا، مدھورن رحمت سے دور کیا ہوا، لمن البتہ جو، طبیع کا طبیع پیروی کرے گا، کا تیری، ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کا تو آپ نے بہت پہلے پڑھا ہے نا، منہم من سے، ہم ان میں، لأملأن لا البتہ املا میں بھر دوں گا، نہ جو ہے نا ضرور بضرور بھر دوں گا، لام نون پہ شد ہے، تشدید ہے تو وہ تاکید ہے، تو یہاں پہ 2 تاکیدات ہیں، لا البتہ، ام لأنا میں ضرور بھر دوں گا، لام لأنا البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، منکم من سے، تم سے، اجمعین سب کے سب سے۔ تو پہلے ہم جو ہے اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں ہماری آیت کی طرف اور تفسیر کی طرف انشاءاللہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آتے ہیں۔ یہ ہماری آیت نمبر 18 ہے، تو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 18 کو، ٹھیک ہے، آیت نمبر 18۔ اچھا بلکہ میں یہ کرتی ہوں کہ ہم آیت 16 سے شروع ہوئے تھے نا، تو آیت یہ اس کو کرنے کی بجائے میں تھوڑی سی اور چاہوں گی کہ ہماری 16 17 کی تھوڑی سی تفسیر رہ گئی ہے، وہ مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ چلیں تو 16 17 کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں ہم تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا تھا کہ شیطان نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، تو آپ ہمیں 17 دکھا سکتی ہیں؟ جی میں دکھا دوں. ہاں 17 کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہاں، تو شیطان نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے لگے، اس لیے حدیث میں شیطان سے پناہ مانگنے اور قرآن میں اس کے مکر و کید سے بچنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ تو ہم لوگوں نے وہ دعائیں پڑھ لی، شیطان سے پناہ مانگ لی، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، دوسری ہم نے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے تھوڑا سا 16 17 کو دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 16 17۔ ابلیس نے جب عہد الہی لے لیا تو اب بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے لگا کہ جیسے تو نے میری راہ ماری، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور حق و نجات کے سیدھے راستے سے انہیں روکوں گا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی یہ والی آیت بالکل، انہیں روک دوں گا، تیری توحید سے بہکا کر تیری عبادت سے سب کو ہٹا دوں گا، اور پھر جو ہے فرمایا اس کی اولاد کو برباد کر کے رہوں گا۔ عون بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مکے کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، لیکن صحیح یہی ہے کہ نیکی کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ اس کے بعد جو ہے چنانچہ مسند احمد کی مرفوع حدیث میں کہ شیطان ابن آدم کی تمام راہوں میں بیٹھتا ہے، وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے اسلام لانے والے کے دل میں
وسوسے پیدا کرتا ہے کہ تو اپنے آپ اور اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑتا ہے. اللہ کو اگر بہتری منظور ہوتی تو وہ اس کی باتوں میں نہیں آتا اور اسلام قبول کر لیتا. ہجرت کی راہ سے روکنے کے لیے آڑے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو اپنے وطن کو کیوں چھوڑتا ہے. اگر کوئی ہجرت پہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے اپنی زمین و آسمان سے کیوں الگ ہوتا ہے. یہ جو ہے نا ان کو ہٹاؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، صراط مستقیم کے بیٹھوں گا. غربت و بے کسی کی زندگی کیوں اختیار کرتا ہے. جو جہاد پہ جا رہا تھا اس کو کہتا ہے شیطان. لیکن مسلمان اس کے بہکاوے میں نہیں آتا اور ہجرت کر گزرتا ہے. پھر جہاد کی روک کے لیے آتا ہے. جو جہاد پہ جاتا ہے اس کو کہتا ہے شیطان، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اور جہاد مال سے ہے اور جان سے، اس سے کہتا ہے کہ تو کیوں جہاد میں جاتا ہے، وہاں قتل کر دیا جائے گا. پھر تیری بیوی دوسرے کے نکاح میں چلی جائے گی، تیرا مال اوروں کے قبضے میں چلا جائے گا. لیکن مسلمان اس کی نہیں مانتا اور جہاد میں قدم رکھ دیتا ہے. پس ایسے لوگوں کو اللہ پر حق ہے کہ وہ انہیں جنت میں لے جائے، وہ جانور سے گر کر ہی مر جائیں. اور آپ نے ایک واقعہ پڑھا تھا پچھلی ہماری کسی تفسیر میں کہ ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا کہ میں اونٹ پہ آیا تھا. اس نے کہا کہ میں پتے کھاتے راستے میں آیا ہوں، میرا رسد، میری خوراک ختم ہو گئی تھی ابھی. وہ یہ اور وہ کلمہ پڑھا اس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کلمہ شہادت پڑھی، مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کے اونٹ کا پیر چوہے کے بل میں چلا گیا. سب کو یاد ہو گیا، وہ تفسیر ہم نے پڑھی تھی. اور وہ گر پڑا اور اسی وقت اس کا موت ہوگی. تو یہی چیز ہے کہ اللہ جو ہے وہ جانور سے ہی گر جائے تو اسے جنت دے، تو اللہ نے اسے جنت دے دی تھی. تو آپ سے نے کیا فرمایا تھا کہ عمل کم ہے اور اجر زیادہ ہو گیا. اللہ ہمارے تو کوئی عمل نہیں، میرے رب ہمیں بھی جو ہے کم عمل کے زیادہ اجر دے دیں. یا الہی ہم تو کسی قابل کے نہیں، گناہ کی گٹھیاں اٹھائے ہوئے ہیں. یا الہی ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں اجر و ثواب ہمیں بڑھا دیجئے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دیجیے گا. ہماری ذریت کو، ہماری آل اولاد کو، مسلمان مومن مومنات، بچے، شوہر، ہماری سب کو اللہ. تو اچھا، اب ابن عباس کا قول ہے کہ آگے سے آنے کا مطلب آخرت کے معاملے میں شک و شبہ پیدا کرنا ہے. ماشاءاللہ عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس، ماشاءاللہ مفسر قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ہر وقت کتنی اچھی اچھی تفسیریں ہمیں وہ دیتے ہیں. دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی رغبتیں دلاؤں گا. دائیں طرف سے آنا مراد دین کو مشکوک کرنا ہے، دین کو شک میں ڈالنا ہے. بائیں طرف سے آنا گناہوں کو لذیذ بنانا ہے. شیطانوں کا یہی کام ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں اس کی دنیا و آخرت، نیکیاں بھلائیاں سب تباہ کر دینے کی کوشش میں رہوں گا اور برائیوں کی طرف ان کی رہبری کروں گا. وہ سامنے سے آ کر کہتا ہے کہ جنت، دوزخ، قیامت کوئی چیز نہیں. وہ پشت کی جانب سے آ کر کہتا ہے دیکھ دنیا کس قدر زینت دار ہے. وہ دائیں طرف سے آ کر کہتا ہے خبردار، نیکی کی راہ بہت کٹھن ہے. وہ بائیں سے آ کر کہتا ہے دیکھ گناہ کس قدر لذیذ ہیں. بس ہر طرف سے آ کر ہر طرح بہکاتا ہے. ہاں یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اوپر کی طرف سے نہیں آ سکتا. اللہ کے بندے کے درمیان حائل ہو کر رحمت الہی کو روک نہیں سکتا. بس سامنے یعنی دنیا، پیچھے یعنی آخرت، دائیں یعنی اس طرح کے دیکھیں اور بائیں یعنی اس طرح نہ دیکھ سکیں. یہ سب اقوال ٹھیک ہیں. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تمام خیر کے کاموں سے روکتا ہے اور شر کے تمام کام سمجھا جاتا ہے. اوپر کی سمت کا نام آیت میں نہیں ہے. وہ سمت رحمت رب کے آنے کے لیے خالی ہے اور وہاں شیطان کی روک نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اکثروں کو توشا کر نہیں پائے گا، یعنی موحد. ابلیس کو یہ وہم ہی وہم تھا لیکن نکلا مطابق واقعہ، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، یعنی ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا سوائے مومنوں کی پاک باز جماعت کے، اور لوگ اس کے مطیع بن گئے. یعنی کہ جو مومن ہوں گے وہ اس کی مان کے نہیں چلیں گے، اس کے مطیع و فرما بردار نہیں بنیں گے. حالانکہ شیطان کی کچھ حکومت تو ان پر نہ تھی، مگر ہاں ہم صحیح طور سے ایمان رکھنے والوں کو اور شکی لوگوں کو الگ الگ کر دینا چاہتے تھے. تیرا رب ہر چیز کا حافظ ہے. مسند بازار کی ایک حدیث، حسن حدیث میں ہر طرف سے پناہ مانگنے کی ایک دعا آتی ہے جس کے الفاظ ہیں جو ابھی آپ نے پڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر صبح شام اس دعا کو پڑھتے تھے. تو جو ہے آپ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے
تو ہم بھی پڑھیں، کیونکہ اس کے قریب قریب وہی لفظ ہیں جو ابھی آپ نے پڑھے. دعا دوبارہ پڑھ کے ہم ختم کرتے ہیں، ہمارا ٹائم ہو گیا ہے. اللہم انی، اسکرین پہ اگر آپ دکھا دیں، اللہم انی اسألک العافیۃ، کیونکہ یہ آپ سے صبح شام پڑھتے تھے تو ابھی آپ نے اثر پڑھ لی، ابھی پڑھیں گی تو اس کے بعد یہ ضرور صبح شام کے اذکار کریں گی. اب شام کے اذکار تو پڑھیے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و امن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی. یہ دکھا دیجیے اگر دکھا سکتی. ومن خلفی، میرے خیال ہے بہت پیچھے ہوگی. وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعصمتک ان اغتال من تحتی. اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتی ہوں. اللہ بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتی ہوں. اللہ میرے عیب ڈھانپ دیجیے، مجھے خوف سے آمن دے دیں. اللہم استر عوراتی و امن روعاتی، یہ والا جملہ تو بہت بولا کریں. اور اللہ میری حفاظت کر، میرے سامنے سے، میرے اور میرے پیچھے سے، اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے. اور میں پناہ چاہتی ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک ہو جاؤں. تو یہ جو ہے، یہ دعا جو ہے مسند احمد میں ہے اور جو ہے سنن ابو داؤد میں ہے. اسکرین پہ جو آپ کو دکھائے بہت سی حدیثوں میں ہے. تو ہر صبح شام اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس کے بعد کی مطلب ہر صبح شام پڑھتے تھے. تو چلے ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں اینڈ کرتے ہیں آپ کی اجازت سے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، ورنہ میں